آخری لے لے تبرکن۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی، سیدنا عمر نے تلوار اٹھا لی، جو شخص کہے گا کہ نبی علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں میں اس کی گردن مار دوں گا۔ اتنے میں سیدنا ابوبکر آئے، سیدھا چلے گئے حجرہ عائشہ میں سلام اللہ علیہا، نبی علیہ السلام کی میت کو جا کے بوسہ دیا اور کہا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ پہ دو موتیں جمع نہیں کرے گا، ایک موت تو آپ کا مقدر تھی وہ آپ کو آنی تھی، اب آپ آخرت کی زندگی میں جا چکے ہیں۔ باہر نکلے تو سیدنا عمر اسی طرح کھڑے ہیں۔ سیدنا ابوبکر نے بجائے کہ حضرت عمر کو سمجھاتے ممبر کی طرف گئے، ان کو پتا تھا کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اس کو اس طرح ٹیکل کرنا ہے، پھر ابوبکر تو ابوبکر ہے نا، تو انہوں نے کہا لوگوں میری طرف متوجہ ہو۔ صحابہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر کی رسپیکٹ لوگوں کی نظر میں حضرت عمر سے زیادہ تھی، پہلے وہ جھمگھٹا حضرت عمر کے نزدیک لگا ہوا تھا، لوگ حضرت عمر کو چھوڑ کے حضرت ابوبکر کی طرف متوجہ ہو گئے۔ سیدنا ابوبکر ممبر پہ چڑھے، انہوں نے پہلا جملہ ہی بولا جس پہ سیدھی 295 سی لگتی ہے، من کان یعبد محمدا فإن محمد قد مات، جو کوئی تم میں سے محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے کہ محمد علیہ السلام کو موت آ چکی ہے۔ ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا جان لے کہ اللہ کو کبھی موت نہیں آئے، وہ ہمیشہ زندہ ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد انہوں نے آیت پڑھی اپنی بات کی دلیل میں۔ یہ صحابہ کی سنت ہے کہ اپنی بات کی دلیل میں قرآن و حدیث پیش کرنا، آپ کے بزرگوں کا طریقہ ہے شعر و شاعری کرنا۔ پھر انہوں نے آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، محمد تو نہیں مگر ایک رسول، ان سے پہلے بھی کئی رسول گزرے ہیں، اگر یہ ان کو موت آ جائے یا یہ قتل ہو جائیں یا انڈیا پاکستان میں شہید ہو جائیں، کیونکہ وہ ترجمہ وہ قتل کا نہیں قتل کرنے دیتے، تو کیا تم دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے؟ جو کوئی دین سے الٹے قدم پھرے گا وہ اللہ کا نقصان نہیں کرے گا اور اللہ تعالیٰ ثابت قدم رہنے والوں کو جزا دے گا۔ پھر اگلی آیت پڑھی سورہ الزمر سے، یہ تو سورہ آل عمران 144 تھی، سورہ الزمر آیت نمبر 30 پڑھی انک میت وانہم میتون، اے نبی تمہیں بھی مرنا ہے اور تمہارے مخالفین کو، پھر قیامت دن اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان فیصلہ فرمائے گا، وہاں تم اللہ کے حضور جھگڑو گے۔ یہ دو آیات پڑھی اور آپ علیہ السلام کی وفات کی اناؤنسمنٹ کر دی۔ میرا ایک معصومانہ سوال ہے کہ کسی شخص کے مرنے کے اوپر اس کی کمزوریاں ہائی لائٹ کی جاتی ہیں یا اس کی خوبیاں؟ یہی ٹرینڈ ہے نا دنیا میں، اور دنیا کا ہسٹری کا سب سے کامیاب ترین شخص، اللہ کا سب سے برگزیدہ بندہ وہ فوت ہو رہا ہے اور اس کا سب سے لاڈلا صحابی اس کے فضائل نہیں بیان کر رہا۔ دکھائیں کہاں خطبے میں فضائل بیان ہوئے میں؟ ساری وہ باتیں جن کو آپ نیگیٹو باتیں سمجھتے ہیں۔ اعلیٰ ہونا چاہیے تھا کہ لوگوں نبی علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں اور قرآن میں آیت ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، تو سارے پڑھو درود، یہ ہونا چاہیے تھا نا۔ یہ کہتے ہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے نبی دیاں خامیاں لب دینے، اور ظالموں کیا قرآن میں کوئی نبی کی خامی ہے؟ یہ جملہ بولنے والا خود گستاخ رسول ہے۔ قرآن میں نبی کی خامی کہاں آ سکتی ہے؟ نبی علیہ السلام کے بارے میں جو عقیدہ ہے وہ بتایا جاتا ہے، جس کو آپ خامی سمجھتے ہو۔ آپ اللہ کے قرآن کو اگر آپ خامی سمجھتے ہو تو یہ آپ کی خام خیالی ہے۔ نبی علیہ السلام کی وفات کے اوپر آپ کے فضائل بیان نہیں ہو رہے، بلکہ بالکل 180 ڈگری بات ہو رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور ایسی تھیوریٹیکل بات ہو رہی ہے جس کا کوئی تصور ہی نہیں۔ صحابہ کرام میں نبی علیہ السلام کی عبادت کون کرتا تھا؟ یاد ہو دو پارٹیاں تھیں، ایک کہہ رہے تھے ہم نبی کو پوچھتے ہیں، دوسرے کہتے ہیں خدا کو، پھر تو بات بنتی تھی۔ ایک چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، شرک سٹارٹ ہی نہیں ہوا۔ آج تو تھوک کے حساب سے تو لوگ کہتے ہیں شرک ختم ہو گیا ہے، جب شروع بھی نہیں ہوا تھا اس وقت نہیں کسی نے ان کو مات دی کہ حضرت کون شرک کرتا ہے؟ محمد کی عبادت کون کر رہا ہے؟ یہ کیوں آپ باتیں بول رہے ہیں، فرضی جملے بول رہے ہیں؟ آپ پہ 295 سی لگواؤں گا میں۔ کسی نے نہیں کہا فرضی جملہ نا کہ جو محمد کی بات کرتا تھا جان لے محمد مر چکے ہیں، یا انڈیا پاکستان میں ترجمہ محمد علیہ السلام وصال شریف فرما گئے، کیونکہ وہاں تو ہے نا فإن محمد قد مات، تو کھڑے ہو کے یار تمہیں ایڈی بھی سمجھ نہیں، کون کرتا ہے بھی عبادت؟ کولوں کہانیاں کرا رہا ہے۔ لیکن انسانیت نے ایک بہت بڑا رزق لیا ہوا ہے۔ نبی علیہ السلام سے پہلے بھی ایک بہت برگزیدہ ہستی گزری ہے، آج دنیا میں سب سے بڑا شرک اس کے نام پہ ہے۔ کون؟
عیسیٰ ابن مریم. آپ علیہ السلام نے دوسرا عیسیٰ ابن مریم بن جانا تھا اگر آپ نے اتنی سخت تعلیمات نہ صحابہ کو دی ہوتی. ظاہر ہے جن صحابہ کے سامنے تھا کہ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، انس ابن مالک کہتے ہیں ایک شخص ہم میں آتا تھا اور ہم اس کے استقبال کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے، حالانکہ ہم اسے سب سے بڑھ کے محبوب سمجھتے تھے اپنے لیے، اور وہ محمد رسول اللہ تھے، کیونکہ ہم سمجھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس چیز کو برا مناتے ہیں. ان کے سامنے وہ حدیث تھی جامعہ ترمذی کی، جس شخص کی خواہش ہو کہ لوگ اس کے استقبال میں کھڑے ہو جائیں یا اس کے سامنے کھڑے رہیں اس کے احترام میں، وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لیں. تو جس نبی نے یہ تعلیمات دی ہوں وہاں پھر یہ اب مولویوں کے آنے کے اوپر نعرے مارنا، آپ دیکھ لیں. میں آپ کو سمپل بات بتاتا ہوں، کسی شخص کا ایمان چیک کرنا ہے نا، یہ جب مسجدوں میں مولوی یہ پیر آ رہے ہوتے ہیں نا، آپ سب سے آگے بیٹھے اور ان کے استقبال میں کھڑے نہ ہوں تو پتہ چل جائے گا. اس کے ماتھے میں بال آ جائے گا، اس کے مریدین کیا آ جائے گا. تو نبی علیہ السلام تو کھڑے نہیں ہونے دیتے تھے، اور اگر وہ کہہ رہے کھڑا کیوں نہیں ہوا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کی خواہش ہے، تو بس گیا دوزخ میں. سیدھی سی بات ہے. میں نے تو نہیں آج تک کسی کو دیکھا کہ وہ آگے اناؤنسمنٹ یہ کرے کہ جی آپ اناؤنسمنٹ کریں میرے استقبال کے لیے کھڑا نہیں ہوگا. یہ تو ضرور کہتے ہیں آپ کھڑے ہو کے دونوں ہاتھ اٹھا کے استقبال کریں، یہ ضرور ہوتا ہے. تو یہ کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا اور. کتابوں کی تعلیمات وہ ہیں جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع پہ دیں، غدیر خم پہ دیں، اپنی وفات تک آخری خطبوں تک یہی بات کرتے رہے. صحیح مسلم 2005 نمبر حدیث، امام جعفر صادق علیہ السلام نے امام باقر علیہ السلام سے، انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے روایت کیا، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. آگاہ ہو جو سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے، سب سے ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. بدترین کام وہ ہیں جو دین میں نئے داخل کر دیے جائیں. ہر نیا کام گمراہی ہے، ہر گمراہی دوزخ میں لے جانے والی ہے، اور ہر گمراہی بدعت ہے اور ہر بدعت دوزخ میں لے جانے والی ہے. تو یہ میرے بھائیوں، اس لیے ہم یہ کہتے ہیں، نعوذ باللہ، ہم یہ نہیں کہہ رہے ہوتے کہ وہ کسی اور خدا کو مانتے ہیں. مراد یہ ہے کہ ان کو قیامت میں جا کے پتہ چلے گا کہ ہم تو کچھ اور ہی کرتے رہے. یہ اللہ کی ڈیمانڈ نہیں تھی. مجھے بتائیں اللہ تعالیٰ نبیوں کو دنیا میں کیوں مبعوث کرتا ہے؟ تاکہ رول ماڈل ہو. ورنہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو غلط عقیدے لوگوں نے وابستہ کیے ہیں نا، کیے پوری نیک نیتی کے ساتھ ہیں اور اللہ کی محبت میں کیے ہیں، لیکن رول ماڈل اگر نہیں ہوگا تو ہر شخص اپنا عقیدہ بنا لے گا. اب یہ قرآن میں سورہ الاعراف میں آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک جگہ سے گزرے، کچھ لوگ بتوں پہ اعتکاف کیے ہوئے تھے، آیت نمبر 138 میں. تو انہوں نے کیا کہا؟ حضرت ہمارے لیے بھی آپ ایک بت مقرر کر دیں اللہ کا کہ ہم بھی تھوڑا دھیان کر لیں. تو یہ اللہ کی نفرت میں انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کی محبت میں. تو اگر پیغمبر کا دامن کرم ہاتھ میں نہ ہو پھر یہ نتیجہ نکلتا ہے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وہ صحابہ تھے، کوئی یہ نہیں کہ ان کے مرنے کے 1400 سال بعد کوئی بندہ آیا تھا، ان کی موجودگی میں یہ کر رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا، انہوں نے کہا کہ اے اللہ میں اس جاہل قوم سے تیری پناہ میں آتا ہوں. اندازہ کریں. تو اللہ کی محبت میں اگر آپ پیغمبر کو چھوڑ کے کوئی اور راستہ اختیار کرتے ہیں نا، وہ ریجیکٹڈ ہے. اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ جو راستہ ہے وہ صرف نبی کا پیٹرن ہے. اسی لیے اطاعت رسول کی بات ہے کہ رول ماڈل آپ کے سامنے ہو. یہ نہ ہو کہ آپ اللہ کی محبت میں کچھ ایسی چیزیں منسوب کر دیں اور پھر وہ جناب یہ مثنوی مولانا روم کے اندر یہی کچھ تماشے لکھے ہوئے ہیں. کوئی جی موسیٰ علیہ السلام ایک بندہ تھا، اس نے موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تجھے میں ایک بندے سے ملاقات کراتا ہوں، بس کہانیاں بنائی ہوئی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کہا جی مجھے انسانی گوشت چاہیے. دیکھو اللہ نے انسانی گوشت کیا کرنا ہے؟ جہاں پہ قربانی چاہیے تھی وہ قرآن میں آ گئی ہے بیٹے کی، اور وہ بھی بیٹا قربان نہیں کروایا، وہاں پہ بھی ایک جو ہے مینڈا ہی آیا تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام لوگوں کے پاس گئے، کوئی بھی گوشت دینے کے لیے تیار نہیں ہو رہا. اینڈ پہ ایک فقیر کے پاس چلے گئے، اپنے ننگے فقیروں کو ثابت کرنے کے لیے جعلی کہانیاں بنائی ہوئی ہیں. اچھا اس نے کہا موسیٰ علیہ السلام کو کہ جی ادھروں وٹ کے دیا، ادھروں وٹ کے دیا، ادھروں وٹ کے دیا، یا ادھروں وٹ کے دیا، اے میں کیا ہے اہلا. اچھا تو اللہ تعالیٰ کے پاس واپس گئے تو اللہ میں یہ میرا نیک بندہ ہے. موسیٰ تو بھی تو انسان تھا، تو نے اپنا گوشت کیوں نہیں اتار دیا؟ کہے سبحان اللہ،
ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اگر اس نانگے نے موسیٰ کو دین سکھانا ہے تو یہ فیلئر کس کا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کا یا اللہ کا؟ اللہ کا فیلئر، نعوذ باللہ، کیونکہ موسیٰ کا استاد کون ہے؟ اللہ، جس نے اس کو اپنا ریپریزنٹیٹو اور نمائندہ بنا کے دنیا میں بھیجا ہے، اور وہ ایک نانگے سے جا کے دین سیکھے گا۔ جھوٹ کہانیاں بنائی ہوئی ہیں اور وہی کہانی آگے چل رہی ہے۔ تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور۔ یہ تعلیمات پیغمبروں کی نہیں ہے، اس لیے آپ دیکھیں ان کو پیغمبروں سے کیسی چڑ ہوتی ہے۔ یہ پیغمبروں کا صرف نام عقیدت سے لیتے ہیں، لیکن جب پیغمبروں کی وراثت کی بات کر رہے ہوں تو ان کے ماتھے پہ بل آ جاتا ہے۔ آپ ان سے جا کہیں گے جی پیغمبروں کی میراث تو علم ہے، علم کتابوں میں ہے، او نہیں جی سینہ بہ سینہ چلتا ہے۔ قرآن میں کہاں ہے سینہ بہ سینہ؟ قرآن میں آیا قل رب زدنی علما۔ اے نبی آپ بھی دعا کیا کریں اللہ میرے علم میں اضافہ کر دے، میرے عشق و سرور میں، میرے وجدان میں۔ اے کوئی دعا نہیں۔ حضرت آدم کو جو سجدہ کیا تھا وہ عشق و سرور میں کیا تھا یا علم کی فضیلت کی وجہ سے؟ پھر سورہ الزمر میں آیا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ اے نبی فرما دو علم والے اور بغیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے، نصیحت تو نہیں حاصل کرتے مگر عقل والے، چلے نہیں۔ اور یا وہ کہتے ہیں عقل دے چلے عشق دے چلے نمبر رہ گئے، عقل والے اونجی عمرہ گالیاں۔ یہ عقل والا کس کو کہہ رہے ہوتے ہیں؟ پیغمبروں کے ماننے والوں کو، اور بابوں کے ماننے والوں کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں عشق والے۔ تو سر آپ بابوں کے ساتھ رہیں، ہماری دعا ہے کہ آپ کا حشر آپ کے بابوں کے ساتھ ہو، اور اپنے لیے دعا ہے کہ ہمارا حشر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے صحابہ اور اہل بیت کے ساتھ ہو۔ آمین ثم آمین۔